بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 تک کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ لقد یقیناً من اللہ احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنین پر، یقیناً احسان کیا اللہ نے مومنین پر، اذ بعث فیہم جب کہ بھیجا ان میں، رسولاً ایک پیغمبر، من انفسہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ آیتیں اللہ کی، ویزکیہم اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، وَيُعَلِّمُهُمْ اور سکھاتا ہے انہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِن كَانُوا اگرچہ تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال گمراہی میں، مبین کھلی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا، یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان جتایا ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت کو اپنا عظیم احسان قرار دیا ہے۔ ایک بات تو میں یہاں یہ واضح کروں، اللہ نے مسلمانوں کو احسان جتانے سے منع فرمایا، خبردار اگر کسی پر کوئی احسان کرو تو وہ احسان مت جتاؤ، ورنہ تمہارا وہ احسان ضائع ہو جائے گا، تمہاری وہ نیکی اکارت جائے گی، اس کا کوئی ثواب تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ نے بندوں کو احسان جتانے سے منع فرمایا ہے، لیکن خود رب احسان جتا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اگر کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو ظاہر میں وہ محسن ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو دیا، اس نے آگے سے دوسرے کو دے دیا۔ اس لیے بندہ احسان جتانے کا حق اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ مالک حقیقی نہیں ہے، اور اللہ مالک حقیقی ہے، اس لیے وہ احسان جتا سکتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بندے کا احسان جتانا
ایذا اور تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ کا اپنے بندے پر احسان جتانا بندے کے لیے ایذا اور تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتا۔ وجہ واضح ہے، اللہ اگر اپنے بندے پر احسان جتا رہا ہے تو اس کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں، اور انسان اپنے جیسے انسان پر اگر احسان جتاتا ہے تو اس کو حقیر سمجھنے کے لیے۔ تجھے یاد نہیں ہے فلاں وقت میں نے تیرا ساتھ دیا تھا، فلاں وقت میں تیرے کام آیا تھا، فلاں وقت میں نے تیرا یہ کام کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا۔ مطلب انسان احسان کا بدلہ چاہتا ہے اور اللہ اس احسان کا بدلہ نہیں چاہتا۔ اس لیے، اور ویسے بھی خالق اور مخلوق میں جو واضح فرق ہے، اس فرق کی موجودگی میں پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ نے احسان جتایا، اور احسان کس چیز پر جتایا ہے؟ آپ سارا قرآن پڑھ لیجئے، آپ پورے قرآن میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر پڑھیں گے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، آسمان، زمین، سورج، ستارے، سیارے، پہاڑ، درخت، ندی، نالے، پھول، پھل، باغات، فصلیں، کھیت، جانور، انسان، جنات، فرشتے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بطور نعمت کے ذکر فرمائی، اور یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دن رات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے بار بار واضح لفظوں میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں۔ جا بجا اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، فلاں نعمت، فلاں نعمت، فلاں نعمت، فلاں نعمت، اور ان نعمتوں کے اظہار سے اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے ان نعمتوں کے اوپر غور کریں اور نعمت دینے والے کے احسان مند ہوں اور اس پر ایمان لائیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت پر احسان جتایا ہے، نہ وہ آسمان کی تخلیق ہے، نہ زمین کی تخلیق ہے، نہ وہ ستارے ہیں، نہ وہ سیارے ہیں، نہ وہ دن ہے، نہ وہ رات ہے، نہ وہ پہاڑ ہیں، نہ وہ ندی نالے ہیں، نہ وہ جنگلات ہیں، نہ صحرا اور بیابان ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ ایک عظیم نعمت ہے جس کے اوپر اللہ احسان جتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نگاہوں میں اس نعمت کی بڑی قدر ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے اللہ کی نگاہوں میں اس نعمت کی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن دن اور رات، یہ تو کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سورج، چاند، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، ساری مخلوق ہی ان میں برابر ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ سورج صرف مسلمانوں کے لیے نکلتا ہے، کافروں کے لیے نہیں نکلتا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ چاند صرف مسلمانوں کے لیے نکلتا، غیر مسلموں کے لیے نہیں نکلتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سورج کی جو تمازت اور حرارت ہے وہ مسلمانوں کی فصلیں پکاتی ہے اور غیر مسلموں کی فصلیں ایسے ہی کچی رہ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو آسمان سے پانی اللہ مسلمانوں کے اوپر برسا رہا ہے نا، وہ کافروں کے اوپر بھی برسا رہا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو دی ہیں، کافروں کو وہ نعمتیں زیادہ ملی ہوئی ہیں، آسائش، سہولیات، سب چیزیں ملی ہوئی ہیں ان کو۔ لیکن اللہ نے ان میں سے کسی پر احسان نہیں جتایا۔ اگر اللہ نے احسان جتایا ہے تو ایک ایسی نعمت پر جو اللہ نے صرف مومنین کو عطا فرمائی ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس پیغمبر کا آنا اور اس پیغمبر کا مبعوث ہونا، دنیا میں تشریف لانا، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ ایسی بڑی نعمت ہے جس پر اللہ احسان جتا رہا ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں پیغمبر نہیں دیا، ایسا عظیم پیغمبر تمہیں دیا۔ اور یہ جو جملہ فرمایا نا، رسولا من انفسہم، انہی میں سے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجا وہ انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ اللہ نے کسی جن کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، کسی اور مخلوق کو اللہ نے ہمارے پاس پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ اللہ کے احسان پر ایک اور احسان ہے۔ دیکھیں، ایک آسان بات ہے، اگر اللہ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا دیتا
تو فرشتہ تو انسانی تقاضوں سے بالکل آزاد ہے. فرشتے میں انسانی تقاضے نہیں پائے جاتے. نہ فرشتہ کھاتا ہے، نہ فرشتہ پیتا ہے. اس میں مذکر مؤنث بھی نہیں ہوتے، اس میں اولاد کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا. اگر اللہ کسی فرشتے کو یعنی پیغمبر بنا کر ہمارے پاس بھیج دیتا تو وہ تو ساری زندگی روزے سے ہوتا. ہمیں کیا پتہ چلتا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، یا اس کے لیے کون سی فضیلت کی بات ہوتی. اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا مادہ ہی نہیں رکھا، خواہش ہی نہیں رکھی. اگر وہ شادی بیاہ نہ کرتا تو اس میں اس کا کون سا کمال ہو جاتا. اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی تھی. اس لیے اگر اللہ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتا تو ایک یہ کہ اسے انسانوں کے تقاضوں سے شناسائی نہ ہوتی، اس لیے وہ بات کرتا اعلیٰ درجے کی، انسانوں کی سمجھ میں ہی بات نہ آتی. فائدہ، فرشتہ بات کرتا اونچے درجے کی، انسان سمجھتے نیچے درجے کی، بات ہی نہیں بننی تھی. کیوں؟ وہ انسانوں کے تقاضوں سے واقف نہ ہوتا. اس کے اندر اللہ نے انسانی تقاضے رکھے ہی نہیں ہیں. لہذا جب اس کے اندر انسانی تقاضے ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے انسانی تقاضوں کو سمجھے گا؟ اس کو کیا معلوم کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور بچے کیا ہوتے ہیں؟ اسے کیا خبر کہ بچوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اسے کیا پتا کہ استاد کون ہوتے ہیں، شاگرد کون ہوتا ہے، بڑا کون ہوتا ہے، چھوٹا کون ہوتا ہے، مرد کون ہوتا ہے، عورت کون ہوتی ہے؟ اسے کیا خبر؟ پھر اسے کیا خبر یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو کھانے پینے سے ہی آزاد ہے. اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی تقاضے ہی نہیں رکھے. تو اگر اللہ کسی فرشتے کو یا کسی جن کو یا کسی اور مخلوق کو اگر اللہ نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجتا تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی. ہم اس کے تقاضوں سے اور وہ ہمارے تقاضوں سے واقف نہ ہوتا. نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارے اور پیغمبر کے درمیان ایسا فاصلہ ہوتا جو فاصلہ ہمیں نبی کی تعلیمات سے دور رکھتا. اس لیے اللہ نے کسی اور مخلوق کو پیغمبر نہیں بنایا. اب اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا تو فرشتہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دے چل بھائی 24 گھنٹے رکوع میں. اب وہ 24 گھنٹے رکوع میں جو ہے وہ رکوع میں ہے. اب جو لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ فرشتے صاحب 24 گھنٹے رکوع کے اندر ہیں. لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہے، لوگوں کے اندر اتنی ہمت ہے کہ 24 گھنٹے رکوع کریں. اس لیے فرشتے کو یا کسی اور مخلوق کو نبی بنانے کا فائدہ نہیں تھا. آپ کہیں گے اچھا صاحب کسی فرشتے کو انسان بنا دیتے اور اسے پیغمبر بنا کے بھیج دیتے، یہ بیکار بات ہے. یہ جو اتنا لمبا جو پروسیس کرنا ہے کہ پہلے ایک فرشتہ، اس فرشتے کو پھر انسان بناؤ، انسان بنانے کے بعد اس کو پیغمبر بناؤ، تو سیدھا سیدھا کسی انسان کو کیوں نہیں پیغمبر بنا دیتے؟ یہ جو اتنا لمبا پروسیس کرنا ہے کہ پہلے جناب وہ فرشتے کو پکڑو، فرشتے کو پکڑ کے اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے اوصاف اور کمالات پیدا کرو، اس کے اندر خیر اور شر کا جذبہ پیدا کرو، اور اس کے بعد پھر اس کو دنیا میں بھیجو، اور اس کے بعد پھر اس کو جناب مرد بناؤ، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پیغمبر بناؤ. یہ اتنا لمبا پروسیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اگر فرشتے کو ہی انسان بنانا ہے تو پھر بھی بنا تو پیغمبر انسان ہی نا، تو پھر اتنا لمبا پروسیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھا سیدھا انسان کو پیغمبر بناؤ. یا کسی اور مخلوق کو اگر آپ نے انسان کے روپ میں لے کر آنا ہے تو اتنا لمبا پروسیس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیغمبر انسانوں ہی میں سے بھیجے. اب فرشتہ صاحب جو ہے وہ اگر پیغمبر ہوتے اور وہ فرشتہ ہونے کی حالت میں ہی ہوتے، وہ ہمیں کیا پتہ چلتا کہ یہ کون سی شکل میں آ گئے؟ فرشتے کو اللہ نے یعنی طاقت دی ہے کہ وہ مطلب مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ آج فرشتہ صاحب کسی اور شکل میں، کل کسی اور شکل میں، پرسوں کسی اور شکل میں. بیٹھے بیٹھے فرشتے سے اب غائب ہو گئے. کہاں گئے تھے جی؟ اللہ میاں کے پاس گیا تھا. وہ بھائی یہاں نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آسمان پہ چلے گئے. زندگی کا نظام ہی نہیں چلنا تھا، زندگی کا نظام ہی نہیں چلنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو یا کسی اور مخلوق کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیغمبر نہیں بنایا. اللہ نے انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے پیغمبر بنایا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے.
اس لیے اللہ نے اس احسان کا ذکر فرمایا، دیکھو کتنا بڑا احسان میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ آپ اس بات کو نا پھیلاتے جائیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اصول کے طور پر ذکر کر دیا، آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے نا، آپ کے سامنے اس کی ایک ایک کر کے پرت کھلتی جائے گی، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی واقعتاً اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کتنی بڑی مہربانی کی ہے۔ فرض کریں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کسی ادنا مخلوق کو ہمارا پیغمبر بنا دیتا، تو کبھی انسان تسلیم کرتے اس بات کو کہ جو مخلوق ہم سے ادنا ہے وہ کیوں کر ہمارے لیے پیغمبر بن سکتی ہے؟ اور اگر اللہ ہم سے کسی اعلیٰ مخلوق کو ہمارا پیغمبر بنا دیتا تو ہمارے اور اس کے درمیان اتنی دوریاں ہوتی کہ جو پیغمبر سے مناسبت ہونی چاہیے اور اس سے جو تعلیمات کا حصول ہونا چاہیے وہ ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی اور مخلوق میں سے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ من انفسہم کا یہ معنی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہاں پر اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے 4 وصف بیان فرمائے ہیں کہ وہ پیغمبر جو ہم نے تمہارے پاس بھیجے ہیں وہ 4 بنیادی مقاصد اور بنیادی ضروریات کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ یہ 4 خوبیاں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے یتلو علیہم آیاتی، وہ پیغمبر مومنین کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں۔ آج اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، آج اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے، آج اللہ نے اتنا حصہ نازل فرمایا، آج اللہ نے یہ حصہ نازل فرمایا۔ نماز پڑھاتے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی۔ دوسری چیز ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، تزکیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے مانجنا، صاف کرنا۔ یہاں تزکیے سے مراد ہے تزکیہ نفس، انسان کے من کو اجلا کرنا، انسان کے من کو صاف کرنا، اس کے اندرونی بگاڑ کو دور کر کے اس کو صاف ستھرا چمکدار کر دینا، اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، ان 4 کو میں آپ کے سامنے الگ الگ کر دیتا ہوں۔ پہلا مقصد جو نبی علیہ السلام کی بعثت کا اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا وہ ہے تلاوت آیات، قرآن کریم کے الفاظ کا صحیح تلفظ، قرآن کریم کے الفاظ کی درستگی، الفاظ کی تلاوت۔ یہ کام کر رہے ہیں حفاظ، قراء، تجوید پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ جو کام آج کل یہ حفاظ کر رہے ہیں نا، قراء، تجوید پڑھنے والے، پڑھانے والے، کہ قرآن کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو زبانی محفوظ کر رہے ہیں، اس کا تلفظ ٹھیک کر رہے ہیں، اس کی تلاوت صحیح انداز میں کر رہے ہیں۔ ایک مقصد نبی علیہ السلام کی بعثت کا یہ کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام پر کوئی وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے وہ وحی کسی کاتب سے لکھوائی اور لکھوا کے لوگوں میں اعلان کروا دیا چلو بھائی یہ وحی نازل ہوئی ہے اس کو پڑھ لو۔ ایسا نہیں ہوا۔ جو وحی نازل ہوئی اس کو لکھوایا تو ضرور نبی علیہ السلام نے، لیکن اس کے پڑھنے کو لوگوں کے حوالے نہیں کیا، خود پڑھ کے سنایا۔ دیکھو اللہ نے یہ کلام اتارا ہے، اس کو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، لکھوایا بھی اور پڑھ کے سنایا بھی۔ اگر نبی علیہ السلام لوگوں کو صرف لکھوا دیتے اور پڑھ کے نہ سناتے تو آج امت میں یہ جو سینہ بسینہ قرآن کریم چلا آ رہا ہے اور قرآن کے الفاظ کا صحیح تلفظ ہم تک پہنچا ہے، یہ کبھی بھی نہ پہنچتا۔
یہ کبھی بھی نہ پہنچتا۔ آپ جو یہاں پر تجوید کا سبق پڑھ رہے ہیں، آپ الفاظ کی درستگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے الفاظ ٹھیک ہو جائیں، آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ اگر نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر اپنی امت کو نہ سنایا ہوتا تو آج امت صحیح انداز میں قرآن کریم کے تلفظ پر کبھی قادر نہ ہوتی۔ تو ایک وظیفہ نبی علیہ السلام کا، ایک فریضہ، ایک ذمہ داری یہ کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں، تلاوت آیات۔ دوسرا مقصد فرمایا تزکیہ نفس، یعنی انسان کے اندر کی جو گندگی ہے، انسان کے اندر جو بگاڑ ہے، اس کی روح کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کر کے ان کی جگہ اچھے اخلاق، اچھے اوصاف، اچھے کمالات وہ پیدا کرنا، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے زبردست محنت فرمائی، زبردست محنت فرمائی، اور اس محنت کا نتیجہ بھی زبردست نکلا۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، لوگوں دیکھو غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت کے حوالے سے واضح ہدایات دی، حسد کے حوالے سے واضح ہدایات دی۔ دیکھو حسد نہ کرنا، کینہ اپنے دل میں نہ رکھنا، عداوت، بغض، نفرت، قطع تعلقی یہ مت کرنا، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اپنے دل کے اندر شکر اور ذکر کے احساسات اور جذبات کو پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کا جو برتن تھا، اس برتن پر لگے ہوئے میل کچیل کو دور کیا، اس کو جو رگڑا، اس میں سے ایک چمکدار برتن نکل کر آیا، ایسا روشن، ایسا صاف ستھرا اور ایسا بہترین چمکدار دل بن گیا کہ اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا۔ پھر ایک چراغ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں چراغ چلے۔ آپ کو اگر کہیں سے پتھروں کے ڈھیر میں کوئی ہیرا مل جائے، آپ اس کو رگڑتے ہیں، چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر مٹی کی، گرد و غبار کی تہیں جمی ہوں، آپ اس کو رگڑتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں۔ آپ سے اگر نہیں ہوتا آپ سونار کے پاس لے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار یہ ہیرا ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی اور گرد و غبار آیا ہوا ہے اور جم گیا ہے اور یہ صاف نہیں ہو رہا۔ آپ اس کو سونار کے پاس لے جاتے ہیں، سونار اس کو جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے، چمکدار کر کے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اس کو دیکھ کر، کیا اس کی چمک ہے، کیا اس کی روشنی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ لوگوں نے اپنے اپنے دل لا کر نبی علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور نبی علیہ السلام نے ان کو جو رگڑا، ایسی چمک پیدا ہوئی کہ ایک ایک چراغ سے، ایک ایک دل سے سینکڑوں ہزاروں دل اور ہزاروں چراغ روشن ہو گئے، ہزاروں چراغ روشن ہو گئے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال، اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ ایک لالٹین، ایک چراغ، ایک موم بتی آپ لے لیں اور کسی صاف ستھرے چمکدار شیشے والے فرش کے اوپر آپ اس کو رکھ دیں، چمکدار جگہ کے اوپر۔ ایک موم بتی جلتی ہے، اس کے سینکڑوں عکس جب یعنی آئینے میں نظر آتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سینکڑوں موم بتیاں جل رہی ہیں، حالانکہ موم بتی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جب اس ایک موم بتی کا عکس آئینے کے اوپر پڑتا ہے اور اس کی چمک وہاں پر منتقل ہوتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سینکڑوں موم بتیاں جل رہی ہیں، سینکڑوں لائٹیں جل رہی ہیں، حالانکہ سینکڑوں نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک چیز کو آپ نے ایسا چمکدار کر دیا، ایسا صاف ستھرا کر دیا، اس میں ہر شخص اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، اپنے کردار کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ اب وہ روایت سامنے لے کر آئیے جس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، ایسا چمکدار صاف روشن ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اس میں اپنے عقائد کا، اپنی عقیدت کا، اپنے نظریات اور خیالات کا، اپنی عبادات، معاملات کا جائزہ لینا چاہے بڑی آسانی کے ساتھ جائزہ لے سکتا ہے۔ تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح، اندر کے من کی اصلاح، اندر کے من کو اجلا کرنا۔
میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ گھر میں برتن جب دھوتے ہیں نا، کھانا آپ نے پکایا ہے، کھانا پکاتے پکاتے پتیلی، ہانڈی یا کوکر، پریشر کوکر، وہ جل گیا تھوڑا سا، اور ایک برتن آپ کے پاس ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، اس میں زیادہ جو ہے وہ یعنی چاول کھائے تھے آپ نے تو چاول کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کوئی نشان وغیرہ نہیں پڑا ہوا، تھوڑی سی معمولی سی چکنائی ہے، آپ اس کو بھی صابن لگاتے ہیں. دھوتے دونوں برتن ہیں، وہ پریشر کوکر، وہ ہانڈی، وہ کڑھائی، وہ پتیلی، وہ برتن جس کے اوپر بہت زیادہ چکنائی کے داغ ہیں، جو جلا ہوا ہے، آپ دھوتے اس کو بھی ہیں. اور جس میں آپ نے چاول کھائے تھے اور اس کے اوپر کوئی خاص داغ دھبے نہیں ہیں، بس معمولی سی چکنائی ہے، آپ اس کو بھی دھوتے ہیں. آپ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیں، جس پلیٹ کے اوپر، جس برتن کے اوپر زیادہ داغ دھبے نہ ہوں، آپ اس کے اوپر اس کے مناسب صابن لگاتے ہیں نا، جتنے صابن کی ضرورت ہوتی ہے اتنا صابن آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں، وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. آپ صابن ضائع نہیں کرتے، تھوڑا سا صابن لگاتے ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے. اور اگر برتن جلا ہوا ہو تو ہم نے یعنی اپنی والدہ کو دیکھا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اینٹ رکھی ہوئی ہوتی تھی، اینٹ، اس اینٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس جلے ہوئے برتن کو رگڑا کرتے تھے. اب اسکاچ برائٹ آ گیا، اس کے ساتھ اس کو برتن کو رگڑتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو مانجتے ہیں خوب اچھے طریقے سے، صابن لگاتے ہیں، تب کہیں جا کر اس کی چکنائی اور اس کا وہ جو نشانات پڑے ہوئے تھے جلنے کے، وہ دور ہوتے ہیں. آپ نے برتن دونوں دھوئے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلا برتن، جو پلیٹ آپ نے دھوئی، جو برتن آپ نے دھویا، اس کے اوپر معمولی داغ دھبے تھے، آپ نے ذرا سا صابن لگایا، اس کو جو ہے وہ آپ نے ملا، آپ نے اس کو دھو لیا، وہ چمک گیا، روشن ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا. اور ایک وہ جس کے اوپر بڑا داغ دھبے تھے اور وہ جلا ہوا برتن تھا، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑی، آپ نے اس کو تھوڑا سا رگڑا، مانجا، آپ نے اس کو مانجنے کے بعد پھر آپ نے اس کو صابن بھی لگایا، اچھے طریقے سے اس کو دھویا. جب آپ اس کو دھو کر فارغ ہوئے، اب وہ چمکدار برتن آپ کے سامنے ہے، آپ کا دل خوش ہے. دیکھا کیسا چمکدار برتن ہے. میں بچپن میں دیکھتا تھا والدہ کو، ہماری بہنوں کو بتاتی تھی، دیکھو برتن ایسے دھوتے ہیں، ایسے دھوتے ہیں برتن. یہ تم جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا سا ہاتھ لگا کے برتن دھو کے جو ہے وہ سامنے رکھ دی تو برتن کے یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ برتن کیسا ہے. یہ دیکھو میں تمہیں دھو کے دکھاتی ہوں. ہماری والدہ یعنی بہنوں کو جو ہے وہ دکھاتی تھی، سکھاتی تھی، دیکھو برتن ایسے دھوتے ہیں. آج کل جو مائیں ہیں وہ بچوں کو انہوں نے کیا سکھانا ہے؟ کوئی تربیت، کوئی تعلیم، کوئی تہذیب، گھر گھرستن اور گھریلو زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، برتن کیسے دھونے ہیں، کپڑے کیسے دھونے ہیں، روٹی کیسے پکانی ہے، کھانا کیسے پکانا ہے، اور جو ہے وہ گھر کی ضروریات کو کس طرح سے پورا کرنا ہے. ماؤں کی طرف سے تربیت ملنا بند ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد بے تربیت ہو گئی. خیر بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہماری والدہ جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے برتن رگڑ رگڑ کے خوب اچھے طریقے سے جب اس کو دھوتی تھی، وہ چمکدار، روشن، چمکتا ہوا برتن. اب برتن وہ بھی دھویا ہے، برتن وہ بھی دھویا ہے، لیکن دونوں کے دھونے میں محنت، اس میں بھی فرق ہے، اور جو صابن لگایا گیا اس میں بھی فرق ہے. جو معمولی میلا تھا، معمولی گندا تھا، اس پر تھوڑا سا صابن لگایا، اور جو زیادہ گندا تھا اس پر زیادہ محنت کی اور اس پر زیادہ صابن لگایا. آپ کپڑے دھوتے ہیں، بعض کپڑے بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر زیادہ صرف نہیں لگاتے. بعض کپڑے زیادہ میلے ہوتے ہیں، آپ ان کو مشین میں 2 چکر دیتے ہیں. ایک چکر اور دے دو اس کو، کیوں؟ زیادہ گندا ہے. اب میں اس ساری بات کا خلاصہ آپ کو ایک حرف میں بتا دیتا ہوں. ایک حرف میں. دنیا کا اصول ہے جتنا میل اتنا صابن، جتنا میل اتنا صابن. اب یہ جملہ مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، پیچھے میں 2-3 مثالیں آپ کو دے چکا ہوں. بس یوں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے گئے، جس کا جتنا میل تھا نبی علیہ السلام صابن لگاتے، میل دور ہو جاتا، چمکدار. جس کے اوپر جتنا میل ہوتا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑی، تھوڑا سا رگڑا اس کو، وہ پھر صاف ستھرا، چمکدار. یہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں پر محنت فرمائی. یہ ہے تزکیہ نفس، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کتاب.
یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا تیسرا مقصد ہے۔ اور تعلیم کتاب تلاوت آیات کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے۔ تلاوت آیات تو یہ کہ قرآن پڑھ کے سنایا، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، تلفظ اس طرح سے ہوگا، وقف یہاں پہ کرنا ہے، رکنا یہاں پر ہے، یہاں سے اس کو چلانا ہے، یہ سورت یہاں پر شروع ہوتی ہے، یہاں پر ختم ہوتی ہے، یہ پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے، یہ رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے، یہ مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے تلاوت آیات۔ اور تعلیم کتاب کیا مطلب؟ اس کے احکام، اس کے مضامین، اور اس میں اللہ نے بندوں سے جو تقاضا کیا ہے وہ تقاضا بیان کریں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تعلیم کتاب میں اس سے احکام کو نکالنا، اس کے تقاضے پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ہے تعلیم کتاب، جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر۔ تفسیر بیان کریں، اللہ کی مراد متعین کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کی مراد یہ ہے۔ یہ ہے تعلیم کتاب، تفسیر بیان کرنا، اس کی مکمل وضاحت اور تشریح کرنا۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز الحکمہ، حکمت کی تعلیم، تعلیم حکمت۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں حکمت سے مراد ہے نبی علیہ السلام کی سنت، کہ لوگوں کو سنتوں والی زندگی دیں، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیں۔ تم نے صبح اس طرح کرنی ہے، رات اس طرح کرنی ہے، دوپہر اس طرح کرنی ہے، تم نے سردی میں یہ، گرمی میں یہ، دن میں یہ، رات میں یہ، تم نے اٹھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، سوتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، تم نے کھاتے ہوئے یہ کرنا ہے، پیتے ہوئے یہ، پہنتے ہوئے یہ، کاروباری معاملات اس طرح سے کرنے ہیں، گھریلو معاملات اس طرح سے، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تم نے اگر کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے تو اس طرح سے، اگر تم اولاد ہو تو اس طرح سے، ماں باپ ہو تو اس طرح سے، بیوی ہو تو اس طرح سے، شوہر ہو تو اس طرح سے، تمہارے زندگی کے معاملات میں جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں ان کے اندر تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تم شکار پر جا رہے ہو تو اس کے یہ احکام ہے، حج پر جا رہے ہو تو یہ احکام ہے، نماز پڑھ رہے ہو تو یہ احکام ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو تو یہ احکام ہے، روزہ رکھ رہے ہو تو یہ آداب ہیں، قربانی کر رہے ہو تو یہ مسائل ہیں۔ یعنی ہر زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی فراہم کرنا، یہ ہے تعلیم حکمت۔ یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ نبی علیہ السلام تو اکیلے یہ 4 مقاصد پورے کرتے رہے، لیکن جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اللہ نے امت میں 4 طبقے ایسے پیدا کر دیے کہ ان میں سے ایک طبقے نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اللہ نے ایک طبقے سے تلاوت آیات کی یعنی ذمہ داری پوری کروا دی، اللہ نے تزکیہ نفس کے لیے ایک طبقے کو کھڑا کر دیا، اللہ نے تعلیم کتاب کے لیے ایک طبقے کو کھڑا کر دیا، اور تعلیم حکمت کے لیے اللہ نے ایک طبقے کو کھڑا کر دیا۔ امت کے اندر اس وقت بھی 4 بڑے طبقے موجود ہیں۔ پہلا طبقہ حفاظ اور قراء اور تجوید والوں کا ہے، جو تلاوت آیات کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور اس مقصد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا تزکیہ نفس، اس کے لیے صوفیاء، اللہ والے، مرشدین، مشائخ، ان کو اللہ نے کھڑا کر دیا جو لوگوں کی اصلاح کریں اور لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کے اخلاق کی درستگی کی طرف توجہ دیں، ان کے اخلاق کی اصلاح کریں، تربیت کریں۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے صوفیاء کو کھڑا کر دیا۔ تعلیم کتاب، اس مقصد کے لیے اللہ نے مفسرین کو پیدا کر دیا۔ ہر زمانے میں مفسرین قرآن کریم کی مراد کو متعین اور واضح کرتے رہے۔ اور تعلیم سنت، تعلیم حکمت کے لیے اللہ نے محدثین کو کھڑا کر دیا، محدثین اور فقہا کو۔ یہ محدثین اور فقہا نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یاد کر رہے ہیں، اس سے مسائل نکال رہے ہیں، امت کے سامنے زندگی گزارنے کا ایک مرتب لائحہ عمل پیش کر رہے ہیں۔ 4 بڑے طبقے ہیں جو امت میں نبوت کے ان مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔
اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ سب کے سب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ اب یہاں پر ایک گزارش میں اور آپ سے پیش کر کے بس میں بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ جو خصوصیت کے ساتھ یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا وَيُزَكِّيهِمْ والا، تزکیہ نفس، اس کے متعلق میں ایک بات آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلے بھی شاید کسی موقع پر میں نے آپ سے ذکر کیا ہو، آج بھی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ اس وقت امت میں جو حضرات تزکیہ نفس کے لیے کام کر رہے ہیں، صوفیہ، جو حضرات لوگوں کے ساتھ بیعت اور تصوف کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور نبوت کے اس اہم ترین مقصد کو انہوں نے اپنی ذمہ داری بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی تربیت کریں، ان کے اخلاق کا جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کریں، معذرت کے ساتھ، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ، بدقسمتی سے اس زمانے میں جن لوگوں نے اپنے اوپر تصوف کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جو تصوف کے نام پر لوگوں کو مرید بنا رہے ہیں یا مریدنیاں بنا رہے ہیں، انہوں نے تصوف کا حلیہ ٹائٹ کر دیا۔ انہوں نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے ذریعے امت میں اصلاح ہوتی، امت کے احوال کی اصلاح ہوتی، اور مزید بگاڑ پیدا ہو گئے۔ جو مصلح بنے ہوئے ہیں، جو پیر بنے ہوئے ہیں، جو راہبر بنے ہوئے ہیں، جو رہنما بنے ہوئے ہیں، ان کی اپنی اصلاح نہیں ہے، دوسروں کی کیا اصلاح کریں گے؟ ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، دوسروں کی کیا تربیت کریں گے؟ ان کے اپنے اخلاق کا بگاڑ دور نہیں ہوا، دوسروں کے اخلاق کا بگاڑ کیسے دور کریں گے؟ ان کے اپنے اندر کے من میں خواہشات کے بت بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کی خواہشات کے بتوں کو کیسے توڑیں گے؟ جو لوگ اصلاح نفس کے نام پر، تزکیہ نفس کے نام پر، تصوف کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر رہے ہیں، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ، نہایت معذرت کے ساتھ، ان لوگوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی، دکانداریاں، اڈے قائم کیے ہوئے، اڈے، دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 50، 100، 150، 200، 300 آدمیوں کا مجمع ہوگا اور اعلیٰ حضرت اس کے اندر اعلان کر رہے ہیں میں بھی ایک چھوٹا سا پیر ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے پاس آئیں، مجھ سے بیعت کریں، میں بھی پیر ہوں۔ یہ عجیب ایک قسم نکل آئی ہے پیروں کی، یہ مشائخ کی اور یہ جو ہے وہ مرشدین کی ایک نئی قسم نکل آئی ہے۔ میں حیران ہوں، ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا کہ کسی پیر نے، کسی مرشد نے، کسی اللہ والے نے اعلان کیا میں اللہ والا ہوں، آ جاؤ میرے پاس، میں پیر ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ عقل کو ہاتھ مارو یار، تم لوگوں نے اپنی دکانداری قائم کرنے کے لیے دین کا سودا کر لیا، تمہیں پھر بھی حیا نہیں آئی، پھر بھی اللہ کا خوف نہیں آیا۔ یہ دکانداریاں، دکانداریاں، ان دکانداریوں سے پھر سودے بازیاں ہی ہوں گی، پھر سودے بازیاں ہی ہوں گی، پھر ایمان تو نہیں آئے گا، پھر اخلاق تو نہیں بنیں گے، پھر کردار کی اصلاح تو نہیں ہوگی، پھر اندر کے من کو تو اجلا ہونا نہیں پایا جائے گا، پھر وہی حسد، کینہ، عداوت، بغض، نفرت، یہ ساری کی ساری گندگیاں دل کے اندر ہی رہیں گی۔ پیر کا کام تھا، مرشد کا کام تھا کہ وہ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرتا، اس نے لوگوں کے اخلاق کو اور مزید بگاڑنا شروع کر دیا۔ اور بدقسمتی سے اگر میں نگاہ دوڑا کر دیکھوں تو گنتی کے چند افراد کو مستثنا کرنے کے علاوہ مجھے کوئی شکل نظر نہیں آتی، جو لوگ تصوف کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر، اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے نام پر جن لوگوں نے دکانداریاں قائم کی ہوئی ہیں،
ان سے لوگوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا اور مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ اندر کا من اجلا ہوتا، وہ اندر کا من اور زیادہ گندا ہوتا جا رہا ہے، اس میں دنیا کی محبت اور زیادہ آتی جا رہی ہے، اس میں اللہ کی محبت پہلے سے اور زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس میں فکر آخرت کم ہوتی جا رہی ہے، اس میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو اخلاق پیدا ہونے چاہیے تھے وہ اخلاق پیدا ہو نہیں رہے، اور جن کو ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ ختم نہیں ہو رہے۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت لمحہ فکریہ ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ 4 باتیں اللہ نے بیان فرما دی۔ اگر پیر بنائیں سوچ سمجھ کر بنائیں، جس کی اپنی اصلاح ہوئی ہو اس کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرے، تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا